ہیں لائف یوٹیوب چینل سی اینڈ ہابیز. امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا ہمارے ساتھ. اچھا جی، صبح میں آئی تھی اس کے اوپر فیس بک والے اکاؤنٹ پہ سی اینڈ سی ہابیز پیج پہ. تو ایک منٹ. اچھا جی، اچھا یہ دوبارہ اوپر کھٹ کھٹ شروع ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہو رہی تھی. ابھی بند ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلے، میں نے وعدہ کیا ہوا میں لائیو آ جاؤں، لیکن ابھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید مجھے دوبارہ سے بند کرنا پڑے گا. یہاں رکھ لیں اس کو، یہاں بیٹر ہے نا. چل اچھا جی، اب میں نے ایک کام تو یہ کرنا تھا کہ میں نے اس کو پیپر کٹنگ کرنی شروع کر دی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کاٹا ہے، یہ کاٹا ہے، یہ تھوڑے تھوڑے میں نے کاٹے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ والا کاٹا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ نا یہ بار بار بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا. یہ میں اس دن آپ کو دکھا رہی تھی نا، یہ دیکھیں یہ کٹر کا یہ حال ہو چکا ہے اس کی، بالکل یہ ایسے نا یہ ختم ہو گئی ہے. تو اب میں یہ کٹر بھی چینج کروں گی. اور اس سے پہلے جو ایک کرنے کا کام تھا جو میں ابھی صبح اس میں بتا رہی تھی کہ میں یہ جو صبح میں نے کل جو ہم نے شروع کیے تھے اس کو میں نے پیسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے صبح اس میں لائیو ٹرانسمیشن میں دکھا دیا تھا سی این سی ہابیز پہ، سی این سی ہابیز فیس بک پیج پہ. اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے صبح والا سیشن تو آپ دیکھ لیں، 1 گھنٹے کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بالکل وائٹ کلر کا، یہ میں نے اس کے نیچے اس دن بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے ایک پیپر وائٹ رکھا ہے اور ایک ریڈ کلر کا رکھا ہے. تو یہ دیکھیے یہ وائٹ والا آ گیا، یہ والا ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے نا، اور یہ والا جو ہے یہ کلر میں ہے. یہ دو یہ والے ہیں، یہ میں اپنے پاس رکھوں گی. اور وائٹ کلر کے اوپر بھی ہم پینٹ کریں گے، اس کو ہم بالکل اس کے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. اوکے، اس کے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ والا پیپر، یہ دیکھیں میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی یہ پیپر بالکل پتلا سا ہے نا، تو میں اس کو یوز نہیں کروں گی. میں اس کو پیپر کٹنگ کے لیے استعمال کروں گی، لیکن میں اس کو پیپر پیسٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گی. اس کے لیے میں نے کہاں گئے میرے پیپرز، یہ دیکھیں یہ ہیں، یہ واٹر کلر پیپرز ہوتے ہیں. یہاں پہ واٹر کلر شیٹس اس طرح سے آتی ہیں. یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا اس میں سے ایک سائڈ یہ سموتھ ہے اور دوسری سائڈ یہ والی یہ دانے دار ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس کی سموتھ والی سائڈ پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ دیکھیں ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمپل گلو استعمال کری ہوں. یہ والی گلو جو عام یہ آپ کی گلو سٹک ہوتی ہے، یہ والی لے لی ہے میں نے، اور میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنے لگی ہوں. تو یہ پیسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر پینٹ کروں گی. جو دوسرا وائٹ والا ہے نا اس کے اوپر پھر ہم پینٹ کرتے ہیں. اللہ کرے اب دوبارہ اوپر والے کنسٹرکشن شروع نہ کریں. آج صبح نہیں ہو رہی تھی تو بڑی اچھی میری وہ ٹرانسمیشن رہ گئی. مجھے خود کو مزہ آتا ہے، مجھے یہ نہیں فرق پڑتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں. تو کیونکہ میں اس کو ریکارڈنگ میں رکھ دیتی ہوں، جس نے بعد میں دیکھنا ہوتا ہے دیکھ لیتا ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے پاکستان میں 11 بجے ہیں تو بزی ٹائم ہوتا ہے، اور صبح تو بالکل ہی صبح ٹائم تھا نا. تو اسکول گوئنگ وغیرہ وہ پھر آ کے دیکھ لیں گے جنہوں نے دیکھنا ہوگا. کچھ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جب آپ فری ہو جائیں گی تو آپ دیکھ لیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی جیسے ہوتا ہے نا جن کا اس طرح کا کام ہوتا ہے، جنہوں نے ری سیل کرنی ہوتی ہیں چیزیں، تو پھر وہ ظاہر ہے لائیو آتے ہیں تو پھر ساتھ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسی وقت دیکھا جائے، کیونکہ انہوں نے وہ آرڈرز وغیرہ لینے ہوتے ہیں. تو میرا تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. میں جب فری ہوں گی میں تب آ جاؤں گی. جب آپ لوگ فری ہوں آپ لوگ تب دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے میرے لیے. میرے پاس اس وقت ٹائم ہے تو میں اس وقت یہ بنا رہی ہوں، اور بنانے کے بعد میں پھر اس کو میرے چینل پہ تو یہ پڑا ہی رہے گا سی اینڈ سی ہابیز پہ. تو فیس بک پہ اگر میں آؤں گی تو وہاں پر بھی میں ڈیلیٹ نہیں کروں گی، وہ والی بھی آپ جا کے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیونکہ میرے پاس یہ موبائلس جو ہے نا یہ 2 موبائلس پہ میں لگاتی ہوں. ایک پہ پھر میں تفسیر لگا لوں گی اور ایک جو ہے میں استعمال کر لوں گی. بچوں کی غیر موجودگی میں زیادہ اچھا رہ جاتا ہے مجھے
بچے پھر شور شرابہ کرتے ہیں، چھوٹا تو بہت ہی زیادہ شور کرتا ہے. تو کوشش میری اب یہی ہے کہ میں جو ہے نا رمضان تفسیر بھی میں سن لوں. جس وقت میں تفسیر سن رہی ہوں گی اس وقت میں یہ کرنا شروع کر دوں گی، پیپر کٹنگ. کیونکہ تفسیر سنتے ہوئے نا بڑا سکون آتا ہے، تو پھر نیند بھی آتی ہے. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی کام ہی کر لے. اب یہ میرے ہوم ورک سے جو مجھے کروانے ہی تھے جمع، تو اچھا ہے کہ میں بھی ذرا بیزی رہوں گی تھوڑا سا، اور ساتھ ساتھ میری تفسیر بھی سن ہوتی رہے گی. دورہ قرآن ہے تفسیر، جس میں بالکل تھوڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، زیادہ لمبی والی تفسیر نہیں ہے. ویسے میں نے میڈم فرحت ہاشمی کا ہی دورہ قرآن کیا ہوا ہے پاکستان سے، اور یہاں آ کر بھی میں نے کئی دفعہ ان کا لائیو سنا ہے. جو دورہ قرآن ہوتا ہے وہ بھی، اور جو تفسیر ہوتی ہے ان کی وہ بھی. آج کل وہ قصص الانبیاء، قصص القرآن کرا رہی ہیں، وہ بھی میں نے 2-3 کلاسز لی تھیں ان کی. وہ لائیو ڈیلی ان کی یوٹیوب چینل پہ میڈم فرحت ہاشمی اپلوڈ کیا جاتا ہے ڈیلی. تو میں ابھی وہ نہیں کری، کیونکہ وہ تو پھر لائیو ڈیلی آتا ہے، جتنے بجے ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آئے گا نا. تو میں تو جس وقت فری ہوتی ہوں میں اس وقت کرتی ہوں. تو پھر میں نے یہ جو ہے نا دورہ قرآن 2019 نکال لیا تھا، میں وہ سن رہی ہوں. ابھی میں وہ لگا لوں گی. تو جب تک میں بیزی ہوں تب تک یہ چلتا رہے گا. ابھی صبح والے سیشن میں بتا رہی تھی کہ صبح ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے، مجھے وہاں جانا ہے. صبح 7:30 بجے ہم جائیں گے، اور یہاں قریبی کوئی گاؤں ہے وہاں پر جانا ہے ہم نے. لاسٹ ایئر ہم گئے تھے، اور اس کی میں نا بس وہ ولاگز نہیں اپلوڈ کر سکی اپنے دوسرے چینل پہ، لیکن میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، اور وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس، وہ محفوظ ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی ضرور، جب مجھے موقع ملے گا نا. پہلے تو اس کارڈ موبائل میں پرابلمس تھے کہ اس میں جگہ نہیں بنتی تھی، کبھی کچھ تھا کبھی کچھ تھا، بس اس طرح کے پرابلمس چلتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اب یہ کہ انشاءاللہ وہ بھی میں کروں گی. اس میں ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے ایک پرائمری اسکول میں. اس میں ساتھ ہی بالکل کنڈر گارڈن بنا ہوا تھا، اور پرائمری اسکول میں ان کے بچوں کے ساتھ نا. یہاں پہ یونیورسٹیز نے چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکولز اور اس طرح کے جو ہے نا وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر وہ ان کی پوری بچوں کی اور ان کی ذمہ داری، اسکول کی ہر چیز کی ذمہ داری اس یونیورسٹی کی ہوتی ہے. تو ہمارے اسکول نے بھی، ہماری یونیورسٹی نے بھی کئی سارے اسکولس لیے ہیں. تو ان میں سے ایک اسکول میں ہم لوگ لاسٹ ایئر گئے تھے، اور بلکہ ایک لاسٹ ایئر تھا میرا خیال 2020 گئے تھے. ایک میں 2022 میں بھی گئے ہیں، 2001 میں بھی گئے ہیں، 21 میں 20 میں نہیں گئے، 21 میں 22 میں گئے ہیں، اور ابھی اب ہم 2023 میں جا رہے ہیں. تو ابھی والی ایکٹیویٹی دیکھیں کیا ہوتی ہے. پچھلی دفعہ جب ہم گئے تھے تو تب ان کی مون فیسٹیول تھا، مون کیک فیسٹیول تھا. تو اس کے حساب سے ہم نے مون کیک کی ڈیکوریشن وغیرہ بنائی تھیں. اور تب ہم ایک پرائمری مڈل اسکول میں گئے تھے. 2 دفعہ گئے ہیں، ایک دفعہ مڈل اسکول میں گئے تھے، ایک دفعہ ان کے کنڈر گارڈن اور پرائمری اسکول میں گئے تھے. گئے ہم اصل میں پرائمری اسکول میں تھے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کنڈر گارڈن بھی تھا. وہاں کھیلے بھی بہت تھے بچوں کے ساتھ، پرائمری اسکول کے بچوں کے ساتھ گیمز کروائی تھیں، فن نرسری اور اس طرح سے. تو وہ پوری اس کی کافی زیادہ ویڈیوز تھیں میرے پاس، لیکن بس وہ کئی ساری وجوہات کی بنا میں لگا ہی نہیں سکی. یہاں ٹرپس بہت جاتے ہیں، اسٹڈی ٹور جنہیں کہتے ہیں، ٹرپس تو نہیں کہتے انہیں، اسٹڈی ٹورس کہتے ہیں انہیں. تو پہلے تو میں نہیں جایا کرتی تھی. کبھی آپ کو سناؤں گی جب میں پہلی دفعہ ایک اسٹڈی ٹور پہ گئی تھی تو تب کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں میرا بڑا دل تھا، میں پوسٹ لکھوں گی، پوسٹ بھی نہیں ابھی تک میں نے اس کے بارے میں لکھی. تو جب میں پہلی دفعہ گئی تھی نا ایک اسٹڈی ٹرپ پہ، تو بچے میں اپنے گھر چھوڑ کے گئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا. اور وہ ہاسٹل میں اس وقت ہم لوگ ہوتے تھے ڈومیٹری میں. میں ڈومیٹری میں کبھی کبھار جاتی ہوتی تھی، بچے وہیں پہ لے جاتی تھی. بچے کھیلتے رہتے تھے روم میں. جب میں آئی نا تو وہ بیچارے کھڑکی میں کھڑے ہوئے تھے. چھوٹا سا تھا نمیر، اس وقت 2 سال کا تقریباً.
तो इतना डरा हुआ था। तो बस फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली, कान पकड़ ली, मैंने नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर अब बड़े हो गए ना, बच्चों की अपनी मसरूफियात है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मुकम्मल खाना बना सकती है, अब मैं जाती हूँ। अदरवाइज इतने साल से मैं कभी नहीं गई थी। अभी टीचर्स फिर बहुत ज़्यादा कहने लगे थे कि अभी आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब आप कभी नहीं गई, अब आप जाया करो। फिर अब मैं फिर जाना शुरू हो गई हूँ। अब मैं एक दफ़ा नाइट ट्रिप के लिए भी गई थी, वहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम था सारे फॉरेनर्स के लिए ना। और यहाँ पे है एक काउंटी कहते हैं उनको, और कस्बा कह लें आप, हमारी इसके बिल्कुल करीब ही है, हमारे इसके अंदर ही था, हमारे प्रोविंस में ही था। उसमें गए थे हम लास्ट ईयर। तो हालांकि वो काउंटी थी और बिल्कुल छोटा सा इलाका था, और वहाँ पे इतना ज़बरदस्त किस्म का 5 स्टार टाइप होटल था ना, और वहाँ पे बाकायदा रोबोट्स थे, और वो ना सारी वो कर रहे थे, रोबोट्स ही भागे फिर रहे थे अंदर। छोटा सा रोबोट था, वो कहता था मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बड़ा मज़े का चाइनीज़ बोलता है। उसकी मैंने वीडियोस रोबोट की डाली थी, और बाकी ये कि वो वीडियोस फिर पड़ी रह गई मेरे पास ना, अभी भी पड़ी हुई हैं वो, मैं उस दिन भी निकाल रही थी, तो मैं सोच रही थी इनको अपना अपलोड करूँगी इंशाल्लाह किसी वक्त। तो बस यहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी ट्रिप्स होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। वो मैं दूसरे चैनल पे शेयर करती हूँ, आपको पता है, साथ में कभी कभार फेसबुक पे चीज़ें शेयर कर देती हूँ। फेसबुक पे मैं ज़्यादातर जो चीज़ें शेयर करती हूँ वो अपना ब्लॉगिंग है, और जो मैं लिखती हूँ, लिखने का काम, पोस्टिंग वगैरह जो भी करती हूँ, ब्लॉग जो है वो मैं उस पर शेयर करती हूँ। हाँ, मेरा वो कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा, आए अब हम इस पे साइन कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट की तरफ जाएं। ठीक है जी, आई डेट क्या है? आई डेट है मेरा ख्याल है 28 है। यस, आई 28, यहाँ से गंदा हो गया। चलो, अभी मेरे पास ये बॉल पॉइंट अवेलेबल है। टू 328 हलमा, ये मेरा नाम लिखा गया, ठीक हो गया। ये मैंने टीचर को देना है, ये मेरा हो गया फिनिश, डन डन। अब हम दूसरा करते हैं, जो सा मैंने अपने घर में करना है। ओहो, मैं तो सिर्फ 2 पेपर्स उठा कर लाई हूँ। ये रेड कलर वाला है ना, ये मैं वाइट पे पूरा नहीं आ रहा, जो A4 पेपर होता है उस पर ये पूरा नहीं आ रहा। मैं इस तरह का नया पैकेट निकाल के लाऊंगी, तो फिर मैं उस पर ही पेस्ट करूँगी, या फिर बाद में पेस्ट कर लेंगे। अभी हम वाइट वाले को इस पर कुछ कार्रवाई करके देखते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर कलर करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने जैसे कि इसके ऊपर हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कैसे होता है। ये देखें जी, ये हैं मेरे पास कलर्स, ये नजर आ रहे हैं आपको? ठहरे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेती हूँ। अब नजर आ रहे हैं ना, है ना? अब देखें, अब नजर आ रहा है, मच बेटर। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना, मैंने कलर्स मंगवाए थे, इन्हें कहते हैं माखा बी, ठीक है। तो इनमें तकरीबन सारे कलर्स हैं, और अब हम इनसे निकाल के पेंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है या नहीं होता। ये वाला कलर हमने करने हैं और इसके ऊपर करने हैं, ठीक है। ये देखें, आजकल नुमैर को जोश चढ़ा हुआ है, आजकल वो ये बनाता है, ये इसने खुद ही से बनाए हैं। ये देखें, ये इसके ना 3D बनाता रहता है, पता नहीं क्या कुछ इसने बना के रखे हैं। इसको मैं निकालती हूँ इधर, और जनाब
एक सिंपल कागज़ ले लेते हैं और इसके ऊपर कहाँ गया मेरा वो वाइट कलर वाला, ये रहा। इसको हम रखते हैं इसके ऊपर ऐसे। अब हम इस पे करेंगे पेंट, ठीक है। ये इसलिए रखा है ताकि जो है ये वाला गंदा ना हो। अगर ये गंदा हो गया तो ये मोहम्मद उमैर का है, फिर वो वाह करेगा। वैसे भी चीज़ें गंदी करना अच्छी बात नहीं होती है ना। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वाला और ये वाला कलर ढूंढने हैं। लेट मी सर्च। मरून कलर कौन सा है, वाइन मरून। ये ऑलमोस्ट यही कलर है, इससे भी लाइट लेते हैं ठहरे। ये वाला लगाते हैं। ये तो डार्क लग रहा है, देखिए बात। इनमें कोई फर्क लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। नजर भी आ रहा है आपको या नहीं? ये देखें, इन दोनों में कोई फर्क है? मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा। अच्छा ठहरे जरा, और कौन कौन से कलर्स चाहिए हैं हमें? ये ग्रीन की शेड है, ये ब्लू की शेड। हाइला ग्रीन ना जाने दे, मिंट ब्लू भी चेक करते हैं ठहरे। ये तो ना डार्क लग रहा है मुझे। हाँ ये वाला कलर है, ये देखें, ये वाला कलर है। और कौन सा शेड लगाना है? ग्रीन का, ग्रीन। ये वाला कलर चेक करते हैं। ये शेड नहीं है ना, ये डिफरेंट है। हाय अल्लाह जी अल्लाह, ये वाला चेक कर लेते हैं। हाँ ये कलर है, ये देखें। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और कौन सा कलर चाहिए? डार्क ग्रीन। नहीं, पेल ग्रास चाहिए। ये पेल ग्रास है ना, ये वाला पेल ग्रास कलर है ना। पेल ग्रास करते हैं। खुलते बड़ी मुश्किल से। ये पेल ग्रास तो नहीं लग रहा। ये वाला ग्रास वाला कलर चेक करते हैं। ये तो नहीं है ना, वो पेल ग्रास है, बिल्कुल ही लाइट हाइलाइटर टाइप है वो तो। ये भी नहीं है। तकरीबन यही है। ये तो नहीं है, ये वाला ही रख लेते हैं फिर। ये वाला कलर कर देंगे। पेल ग्रास नहीं अच्छा। ये वाला ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला कलर है ना। ये तो ये वाला ठीक है। इससे डार्क मरून तो मेरा ख्याल है भी नहीं। ये पर्पल है, वेलवेट पर्पल जिसे कहते हैं, ब्लैक पर्पल। ये वाला शेड है, ये यही है ना। हाँ यही है। हाला 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 हाला। अच्छा ये मैरून कलर, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कौन सा निकालो? ये वाला चेक करते हैं।
हाँ ये ठीक है, एक में ये कर दूंगी, एक में ये कर दूंगी। ओके ये हो गया। और कौन सा निकालना? ब्राउन, हाइलाइटर ब्राउन। ये हो गया ब्राउन। इसके लिए इसमें यही लग जाना है। मैं दूँ ये पर्पल का लाइट, पर्पल का शेड नहीं पड़ा होगा ये। ये वाला चेक करते हैं। इतने शेड्स हैं कि समझ ही नहीं आते। कोमल ने रट्टे मारे हैं सारे, उसको पता है, मुझे तो समझ ही नहीं आते कौन सा कलर कौन सा है। मैं इस्तेमाल नहीं करती ना, वही करती है। नहीं ये तो ब्लू का शेड है। फिर कौन सा लगाएं? ये वाला चेक करते हैं। ये प्योर शेड है वैसे बाय द वे। कुछ कुछ वही है। चलो देखते हैं। ये वाला कौन सा था? ये वाला कौन सा था? रेड वाइन, वाइन रेड है ये। बस क्या और? लाइट ब्राउन भी चाहिए अभी। अच्छा ये ग्रीन तो सिर्फ निकाला नहीं, ये वाला ग्रीन है। ठीक है ये वाला ग्रीन निकाला हुआ है। बस करें फिर, चलें करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले करना है हमने हम ये पेंट करने लगे हैं इसके अंदर। ठीक है सबसे पहले ब्लू शेड, लाइट ब्लू। यहाँ से करना है। अच्छा इसमें भी ना दो क्वालिटीज आती हैं। एक वो होती हैं जो सी इसको करती हैं, क्या नाम है, वाटर कलर होते हैं, और एक वो होते हैं जो उनसे ऑयल पेंट होते हैं। इसके अंदर भी माखा बीज होती है ना मार्कर्स में, इसमें भी दो क्वालिटीज़ हैं। ये मैंने जो लिए थे ये वाले वाटर कलर वाले नहीं थे, ये ऑयल कलर से, आई थिंक सो। ये देखें ये हो गया। इसको हमने कर दिया बंद। नहीं अभी और भी जगह होना है, यहाँ होना है ये वाला कलर। इसमें भी यही कलर करना है। ठीक है और यहाँ भी यही कलर करना है। ओके हो गया। और कहाँ होना है इस कलर में? ऊपर के बादल में नहीं होना। ठीक है
اور کہاں ہونا ہے؟ اور یہ اس والے پودے میں بھی ہونا ہے یہاں پہ. اوکے ٹھیک ہو گیا. یہاں سے یہ لیجیے یہ ہو گئے. اب ہم نے یہ لائٹ گرین یہ والا جن سے شیڈ ہے پانی والا شیڈ یہ کرتے ہیں. پانی والا شیڈ ہونا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پانی کا شیڈ. یہ ہو گیا یہ والا شیڈ دونوں پیچھے. اب رہ گیا یہ والا شیڈ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کیسے پھیل رہا ہے ایک دم. یہ دیکھیں گے جب ہم ان کے اوپر پینٹنگ کرتے تھے تو وہ کیسے پھیلتی تھی. میں نے ایسی پیپرز کے اوپر وہ کی ہے کیا اس کو کہتے ہیں چائنیز پینٹنگ. ایسی پھیلتی ہے جیسی لگتی ہے نا ویسے ہی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. مشکل کام ہے بڑا. کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی دور دور سے لگ رہی ہوتی ہے نا جی. چلیں پھر ایسے مزہ نہیں آیا. ٹھہریں اس کے اوپر دوسرا کلر کرتے ہیں. چلیں ایسے ہی رہنے دیں. لائٹ ریڈ ہو گیا میرا خیال سے ڈارک ریڈ ہوگا. کون سا کلر ہے؟ چیری پنک. چیری پنک چیری پنک. چلیں کر کے دیکھتے ہیں. اچھا یہ والا کلر اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا. اس پہ یہ کلر دوبارہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ایک اور مزے کی بات یہ کلر جب ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں نا تو ایک نیا شیڈ بن جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط سے کرنے پڑتے ہیں. کومل اسائنمنٹس بناتی ہے نا اپنی کلاس کے لیے. وہ ڈیکوریشنز کرتی ہے اکثر ہی تو وہ تب یہ والے کلرز استعمال کرتی ہے. آج کل تو خیر یہ نمیر کے قبضے میں ہے. نمیر کر رہا ہوتا ہے. اسکول بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ تو. اب دیکھیں ہاں یہ والا اب ٹھیک ہے نا. یہ والا کلر میچنگ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی.
लगे चाहे ना लगे, हम क्या करें। आए, एक ग्रीन कलर हमारा नीचे गिर गया था, ग्रीन कलर हमारा। आए, अब ग्रीन कलर कर लें। पहले ग्रीन कलर का सोचते हैं इसमें कौन सा कलर करना है, यही वाला करना है कि दूसरा करना है, क्योंकि और कोई शेड मुझे इसका नज़र नहीं आ रहा। ग्रीन कलर। आए, खुल गया ये वाला। ये कौन सा कलर है, इसके ऊपर भी पेल ब्लू ग्रीन करके देख लेंगे। चलो देखते हैं। ये वाला ग्रीन कलर मिला है, दूसरा वाला ग्रीन कलर तो नहीं है, क्या करें। अच्छा, कलर जब देखे थे तो और लग रहे थे, वो वाटर कलर है असल में, है ना। दिस इज द डिफरेंस। ये ग्रीन कलर ठीक लग रहा है ना, ग्रीन ठीक है। ग्रास ग्रीन नहीं है मेरे पास इस वक्त, जो अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाएं। दैट्स इट। अच्छा जी, इसने कहाँ से कहाँ तक होना है, यहाँ से होना है, यहाँ से होना है, यहाँ होना है, यहाँ होना है, और यहाँ भी होना है, और यहाँ भी होना है। मज़ा कोई नहीं आ रहा मुझे सिवाय ग्रीन कलर का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ग्रीन कलर ज़्यादा ही येलो था। इस पर एक दफ़ा और दोबारा ट्राई करें, पेल ग्रीन पे। ये वाला शेड है ये, दोबारा ट्राई करते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ही येलो हो जाता है वो। यहाँ आना ये वाला, आइडिया। ये देखें जी, हमने इसको कर दिया यहाँ तक, यहाँ से नहीं आना। अच्छा, इसने इधर से नहीं आना, नहीं यहाँ से नहीं आना, यहाँ तक आना बस, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इसको यहाँ भी कर देते हैं। तफसीर चला लूँ, लेट मी ऑन माई तफसीर, बोरियत हो रही है। ये है तफसीर, हमारा पारा नंबर, चार्ज हो गया। हमारा पारा नंबर कौन सा चल रहा था, पारा नंबर 4।
सूरत आल इमरान ख़त्म हो गई थी, पारा नंबर 5 शुरू होना है। नहीं, सूरत आल इमरान का ये एंड वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो चुका था। पारा नंबर 4 की यहाँ से स्टार्ट था। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु तआला बेहतरीन उम्मत करार दे रहे हैं। उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई है। पैगंबरों की आमद का सिलसिला खत्म हो चुका है। उसके बाद पैगंबरों वाला काम यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, खैर के कामों की तरफ बुलाना, अब ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। उम्मत का एक तो हरावल दस्ता है जो एक ग्रोह की शक्ल में बाकायदा एक मंसूबा बंदी और प्लानिंग के साथ दीन की दावत का काम करे, लेकिन इसके बाद हर उम्मती अपनी अपनी जगह, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो टीचिंग में, कोई भी किसी भी किस्म का कर रहा है, चाहे वो मर्द है या औरत है या बच्चे हैं या जवान है, वो सब अल्लाह सुब्हानहु तआला के दीन के दाई हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हर जगह एक मुसलमान की हैसियत से अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात का मुजाहरा करें, ताकि कोई भी देखे तो सोचे कि ये लोग मुख्तलिफ हैं दूसरों से, ये सबसे ज्यादा खैर के कामों में आगे बढ़ने वाले, ये इंसानों के और इंसानियत के सबसे ज्यादा हमदर्द हैं, ये दूसरों को तकलीफ नहीं देते, ये दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, ये धोखा नहीं देते, ये झूठ नहीं बोलते, ये खयानत नहीं करते, ये फसाद और दंगा नहीं करते। लेकिन अफसोस ये कि आज खैर उम्मत इन आला तरीन अखलाकियात और किरदार से महरूम हो गई, और उन्होंने अपने दीन के इन शिआरात को छोड़कर दीन को सिर्फ चंद मखसूस रिचुअल्स में कन्वर्ट कर लिया कि बस यही हमारा दीन है, जबकि दीन सिर्फ जाती इबादत का नाम नहीं है। आपने रोजा रखा है, आपको फायदा होगा, लेकिन इस रोजे का फायदा दूसरों को कब होगा? जब रोजा रख के आप झूठ बोलना छोड़ेंगे, जब आप लड़ाई झगड़ा छोड़ेंगे। तो इसी चीज की दावत यहाँ दी जा रही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए पैदा की गई। लेकिन अफसोस ये कि आज हम सिर्फ अपने अपने जाती मफादात और जाती अगराज और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर सिर्फ की तरक्की के लिए कोशां हैं और इंसानियत की भलाई के काम भूल गए हैं। और इंसानियत की भलाई कैसे होगी? तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। यानी किसी की भी सबसे सच्ची खैरखाही यही है कि उसको सही बात बताई जाए, चाहे उसको अच्छी ना भी लगे, क्योंकि अगर उससे हक छुपा लिया गया और वो लाइल्मी में गलत काम करता रहा तो आपने एकदम से बंद हो गया। उसके साथ बड़ा जुल्म कर दिया। अगर आप उसको वक्त पर बताते तो वो उस गलत चीज को छोड़ देता, लेकिन बाजुकात हम मुरव्वत के मारे, बाजुकात इसलिए कि अगर हमने बताया तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा, तो हम दूसरे को सही बात नहीं बताते। वक्ती तौर पे बाजुकात दूसरा नाराज भी हो, लेकिन बात का शुक्रिया भी अदा करेगा कि आपने मुझे बर वक्त एक अच्छी नसीहत की थी। तो यहाँ पर क्या है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, क्योंकि बुराई के अंदर भी एक खास किस्म की अट्रैक्शन होती है। शैतान बुरे कामों को मुजय्यन बना देता है, खूबसूरत बना देता है और आसान भी होता है, क्योंकि उसमें कोई खास रुकावटें नहीं होती। लेकिन नेकी के काम में नफ्स भी हायल हो रहा है, शैतान भी, लोग भी, तरह तरह की रुकावटें आती हैं, तो उसका करना मुश्किल होता है। तो इसलिए तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो ताकि लोग बुरे अंजाम से बच सके। वो तो उमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। यहाँ पर आप देखिए अमर बिल मारूफ पहले और ईमान का जिक्र बाद में किया गया है, क्योंकि ईमान की तकमील ही इन दो सिफात के साथ होती है। वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम, अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके हक में बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, उनमें से कुछ तो मोमिन हैं मगर उनकी अक्सरियत फासिक है। यहाँ पर ये जो दो लफ्ज मारूफ और मुनकर इस्तेमाल हुए हैं, इनको भी समझना जरूरी है। मारूफ कहते हैं हर वो काम जिसका करना मालूम हो सबके सामने और वो अच्छा और बेहतर समझा जाता हो, यानी इंसान की फितरत और अकल भी उसको सही करार देती हो, और ईमान वालों के नजदीक वो काम बुरा ना समझा जाता हो, ये मारूफ होता है। इसीलिए अल्लाह की इताअत को मारूफ का नाम दिया गया। और मुनकर से मुराद बुनियादी तौर पर हर वो काम जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता है और ईमान वाले भी उसको बुरा ख्याल करते हैं, और इसी तरह इंसान की फितरत और अकल भी उसका इनकार करती है।
تو یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہی انل منکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں، ایک حصہ اسلام، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے۔ عام طور پر لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا ہے، جبکہ جہاد کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ اسٹرگل کرنا، بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا، محنت کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خاطر، اس کو سیکھنے سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے، یعنی جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ بس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا، آپ یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا، تو پھر دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے، یعنی تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یعنی اگر تم یہ سب کام کرتے رہو گے سوائے کچھ اذیت دینے کے، سوائے کچھ اذیت دینے کے، کچھ باتیں بنانے کے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پہ ذلت مسلط کی گئی، اللہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے گناہوں میں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا ثبوت انسان کیسے دیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز قربان کر کے، نیند قربان کر کے رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ قیام اللیل کی فضیلت ہے، اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور سب کو موقع ملے گا، کیونکہ رمضان میں قیام جو ہے وہ عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی صرف 20 رکعتیں پوری کرنا ضروری نہیں کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا جائے، کہ نمبر پورا کرنا اصل مقصود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 نہیں پڑھی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سنا جائے یا خود پڑھا جائے۔ اور پھر اسی طرح علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا ہے، یعنی اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنا حفظ یا ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں، کسی بھی طرح کوئی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی بھی یہاں فضیلت بتائے گی۔ تو عمومی طور پر قرآن کو رات میں پڑھنے کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اہل کتاب میں سے جن کے اندر یہ صفات ہے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ صالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے، اچھا جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہم نماز، روزہ، صدقہ خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بس بات ختم۔
نہیں، امر بالمعروف اور نہی انل منکر بھی ضروری ہے. اور یہ نیکی کا جو کام بھی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جو بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے. انسان ان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد آڑے آتی ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے. فرمایا وہ کام نہیں آئیں گے. اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر، اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور مال کو اپنی پسند کی جگہوں پہ خرچ کرنے پر اور کبھی کبھار کسی خیراتی کام میں بھی خرچ کرنے پر لگاتے ہیں تو وہ دیر پا فائدوں کا حامل نہیں. دنیا میں تھوڑی سی رونق آئے گی، پھر جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے مصائب کا سبب ہے، گناہ ہلاکت کا سبب ہے، گناہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو آپ دیکھیے یہاں پر کتنی اہم بات کی گئی کہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہتے، رنگ رنگ کے لباس خرید لیے، رنگ رنگ کے جوتے، کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جوڑا، ایک ڈیزائنر دوسرا ڈیزائنر، یہ ٹرائی کرو وہ. کچھ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھانے کا کریز ہوتا ہے، وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مختلف ریسٹورینٹس میں مزے مزے کے کھانے کھانے میں ہی لگا دیتے ہیں، اور کسی غریب رشتہ دار اور کسی اور کا کوئی حق انہیں یاد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو صرف نئے نئے جوتے خریدنے کا شوق ہوتا، مہنگے ترین جوتے خرید خرید کر گھر بھر لیتے ہیں. تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے، چلو ہالیڈیز پہ چلتے ہیں، سب لٹا کے آ گئے. جتنا بھی مال ہے وہ سارے کے سارے صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے. کہا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی برباد ہو جائے گا، آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے وہ ملے گا جو آگے بھیجیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو، یعنی تمہارے حاسد. یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، سب پر ایمان رکھتے ہو، سارے صحیفوں پر، 104 کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، حاسد جو ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایسا کون کرتا ہے جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو؟ جو اندر سے انتہائی گھٹیا انسان ہو. یہ گھٹیا پن کی علامت، یہ منافقت کی علامت ہے کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اور اس کی خوشی پہ ناراض ہونا. جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. سبحان اللہ. کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو، کوئی آپ کا برا چاہتا ہو تو آپ جواب میں کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، صبر اور تقوی. صبر کیا ہے؟ ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر، تم نے اس بدترین اخلاق کے نچلے درجے پہ نہیں اترنا. اور دوسرا یہ کہ تقوی انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات سے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان سے ظاہر میں تو محبت کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جڑیں کاٹنے والے ہوں. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا
ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني ان رأى حسنة دفنها واذا رأى سيئة اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے زوج سے، شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی ایسا ذلیل کرے کہ زندگی کی خوشیاں چھین لے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، اپنے حکم مجھ پہ چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، دنیا میں مصیبت کا یا آخرت میں، سبحان اللہ، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، اندر اندر وہ چیک کرتا ہو کہ کیا آیا اس کے پاس، کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس کا، تاکہ خوش ہو سکے. اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، کہیں ذکر ہی نہ کرے، اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے سب میں. یہ کیسی دوستی ہے؟ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ عموماً لوگوں کو، قریب کے لوگوں سے ایسی شکایات ہوتی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کوئی کتنی بھی چالیں چلے، اگر تمہارا کردار مضبوط ہے، تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہے، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. کامیابی کی کنجی بتا دی گئی. اب جنگ احد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے تھے. صبح سویرے کام کے لیے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اختیار کر لیا. آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، یعنی ہر ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر رہے تھے. اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ تو سب کام ہو رہے تھے، تو سننے والا کیا، یعنی ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا تھا. جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، تو باقی 700 رہ گئے، اور دشمن کے مقابلے میں یہ تعداد تھوڑی تھی. مخلص مسلمان پریشان ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی. انہوں نے سوچا اب تو جنگ کے لیے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو شکست سامنے نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے جب دل چھوٹا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دل بڑھا دیا، مضبوط کر دیا. لیکن ان کے دل کا حال یہاں بیان بھی کر دیا. تم نے ہمت کیوں ہاری، حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یعنی اگر اس وقت اللہ نے کم اسباب کے ساتھ مدد کی تو اللہ اب بھی کم اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے. اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. مومن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے. بھروسہ اور توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے. دعائیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب رہتا ہے. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے. اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. یعنی جو اہل مکہ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ناکام ہو کے واپس جائیں. آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ یقیناً وہ ظالم ہے. یعنی جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اس پر دشمنوں نے جو پیچھے سے اچانک حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیرے میں لیا، اور آپ پر جو وار ہوا اس سے آپ کا رباعی دانت ٹوٹا، آپ کے سر میں زخم لگا. آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. اور یہ
مشرکین مکہ کی طرف آپ کا اشارہ تھا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کہہ رہے کیسے فلاح پائے گی، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انہیں ایمان کی دولت دے دے اس غلطی اور گناہ کے بعد بھی، یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں. یعنی بندوں کو ہدایت دینا، چاہے وہ کتنے ہی حق سے دور چلے گئے ہوں، یہ اللہ کا کام ہے. کسی بھی انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اچھا فلاں وہ تو ضرور ایسا ہوگا، نہیں. ہر انسان کے اندر خیر ہے، آپ کو نہیں پتا کون کس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جنگ احد کے تذکرے میں سود کی بات، کیونکہ مشکل آئی ہی مال کی محبت کی وجہ سے تھی. جب ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو دور جو لوگ درے پہ متعین تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے کہ ہمارا حصہ نہ کہیں چلا جائے. تو یہاں پر اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے جب وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لاتی ہے. اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. صرف دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہو، اس بڑی جنت کے گھر کی طرف بھی توجہ کرو جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا گھر. اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ عز و جل چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کے باقی حصے کو آباد کریں گے. اتنی بڑی ہے جنت. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، صرف ایک خیمہ، ایک ٹینٹ، اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے نا. صرف یہی تو نہیں کہ دنیا کے گھروں کے لیے سارا وقت ہم لگتے ہیں اور جنت کے صرف خواب ہی دیکھتے رہیں اور صرف تمنا ہی کرتے رہیں. تو کوئی چیز صرف تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ جنت کس طرح ملتی ہے؟ وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کی بات سب سے پہلے آئی کیونکہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. آپ دیکھیے ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت ہوتا ہے، وہ اگر بہت بھی خرچ کر دے تو بہت فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، اچھا ہے، اجر ملے گا. ایک وہ ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہے، اس میں سے وہ تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ پہلے ہی تھوڑا ہے، تھوڑا اور نکل گیا، ڈزنٹ میٹر، وہ بھی نارمل ہے. ایک بیچ کا ہے کہ جس کو مالدار ہونے کی امید ہے لیکن خرچ کر کے فقیر ہونے کا بھی ڈر ہے. اس کا خرچ کیا ہوا افضل ترین خرچ ہے. تو اس لیے فرمایا وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دونوں موقعوں پر دونوں طرح سے سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. یہاں عام غصے کی بات نہیں، غیظ کی بات ہے. شدید غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. ان کے لیے ہیں جنتوں کے باغ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور خصوصاً اپنے غصے کو کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی جن پہ اس کا غصہ چلتا ہے جیسے بچے ہمارا، تو ان پہ غصہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ان سے بھلے طریقے سے بات کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جب حشر کا میدان ہوگا، خوف ہوگا ہر طرف، تو وہ بڑا پر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا نفس کنٹرول کیا تھا، اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور ایک جگہ پر 3 بار ہی سوال کیا، 3 بار آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ چھوڑ دو. اور آپ دیکھیے ہمارے بہت سے معاملات غصے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں. اور کیا خوبیاں ان کے اندر؟
اور جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ سے بات ایسی نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتے، یعنی جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے، پھر ان غلطیوں سے بچنے کی بھی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ ان ہدایات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے ذرا نیچے آئیں تو واپس اوپر ہی جائیں، لڑکتے نہ جائیں پھر، کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا، تو ایک گناہ دوسرے کو کھینچ لاتا ہے، اور انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہوئی برا، سو وٹ، میں اور بھی چند برائیاں کر لوں، اور شیطان اس کو کہتا ہے تم نے بخشے تو جانا نہیں، دنیا میں عیش کر لو، اپنی مرضی سے جیو۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، کہیں سے کچھ ڈیمیج ہو گیا، فکس کر لو فوراً۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش، جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سی قربانی ہے لیکن اجر بہت بڑا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ یہ کلام عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ یعنی بعض اوقات انسان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، شکست ہوتی ہے، اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنے کسی موقف سے، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے ہو جاتا ہے، یا ایسا نہیں کہ وہ موقع بس آخری موقع ہوتا ہے کوئی نیکی کمانے کا، نہیں، پھر دن بدلتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، اور کسی بھی موقف میں پیچھے ہٹ جانا انسان کی بلندی کی علامت ہوتی، اس کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ دراصل بندوں کا ایمان دیکھتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی حالات اور دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور احد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، یعنی تمہارا امتحان مقصود تھا، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے، کیونکہ لوگوں کے اندر جنگ بدر کے بعد بڑا شوق اور ولولہ تھا، لہٰذا جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، اور جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے دشمنوں کے، اور 70 قید بھی ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش انسان کو اور پیور کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، اس کا سٹیمنا بلڈ کرتی، کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، انسان بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو چھوٹی مشکلات پہ صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکلات پہ صبر نہیں کر سکتا۔ آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرنے کے عادی نہ ہو، کیونکہ اوپر آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں جب آکسیجن بھی ختم ہونے لگتی ہے تو اگرچہ منزل تک پہنچنے کا ایک جذبہ اور شوق اور محبت اور ولولہ بھی ہوتا ہے، لیکن جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے بہت تیار کر چکا ہو۔ ایک عام انسان کی اس کی بات نہیں ہوتی۔ تو سابقون اور مقربون کے درجات جو بلند ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا اور کون صبر کرنے والے ہیں، تمہاری محنتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں۔ اور جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالذات ہر چیز کا، یعنی اپنی عزت کے ساتھ بھی اور اپنے مال اور اپنی جان ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے نہیں جانا، دیکھا نہیں، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو ہوا کہ اب پھر ہمارے لیے کیا باقی بچا، آپ نہیں تو پھر یہ مشن تو کامیاب ہو نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس پر کہا گیا کہ وہ تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے، کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں
یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا۔ یعنی تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں لڑ رہے، تم صرف اللہ رب العزت کی خاطر، اس کے کلمے کی خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ پر آئے ہو، اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے تم نیکی کے کام کر رہے ہو تو دنیا میں مل جائے گا، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدل دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہ انہوں نے گڑ گڑ کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا میں اچھا بدلہ عطا کیا، اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا۔ تو یاد رکھیے کہ شرک جو ہے زندگی میں خوف اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کے موقع پر، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا، یعنی ان کی بات نہ مانی، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم چڑھے جا رہے تھے یعنی میدان سے بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اسی لیے وہ بعض اوقات غم پہ غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا ایسا عادی ہو کہ پھر پرواہ نہ کرے۔ غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے، اور پھر غم انسان کو کبھی مفید کاموں سے روک بھی لیتا ہے، یعنی غم کے مارے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا۔ غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گریں بھی لگ جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو جھٹک دے اور شرح صدر اختیار کرے، اپنے نفس کو اللہ کی مدد سے دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائے، کیونکہ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوگا، دل میں وسعت ہوگی، فراخی ہوگی، تو راحت پائے گا، اللہ کا حکم سمجھے گا، اور سمجھانے کے قابل نیکیوں میں آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر وہ غم کی وجہ سے گھٹا رہا تو نیکی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ اور یہاں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد رکھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور دکھ اور پریشانی سے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی شکل میں امن نازل فرمایا، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ انسان رو لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک عجب سی سکینت بھی طاری ہوتی ہے۔ جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا،
وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر. اگر اللہ کے راستے میں موت آ بھی گئی تو کیا ہوا؟ آگے بہترین منزلیں ہیں، دنیا سے بہتر ٹھکانے ہیں. اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. بس اے نبی، اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے. اور اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجئے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں. بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یاد رکھیے، ایک داعی اور ایک لیڈر کے اندر جو بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے: رحمت، تواضع اور کندھے جھکا دینا اور ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا. نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. یعنی جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے لیے، وہاں نقصان ہی نقصان ہے. اب اس انتظار میں نہ رہے کہ دوسرے نرم ہوں تو ہم نرم ہوں، ہم نرمی کا آغاز کریں. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. دیکھیے بار بار ان آیات میں توکل کا درس ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا. کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لیے نکال لے. اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی انہی کی قوم کے اندر سے رسول اٹھایا. وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے میل کچیل تک بھی نکالتا ہے، ان کے اخلاق سنوارتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو یاد رکھیے یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی، کیونکہ جب تک تزکیہ نہ ہو، اصلاح نہ ہو تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. کیا احد میں جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور کام کے لیے نکلی تھی تو نقصان کیوں ہو گیا؟ تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی